وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ منقول ہے کہ معراج ہجرت کے 11ویں سال اور 5 ماہ کے بعد 27 رجب المرجب کی رات کو ہوئی، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا ایک ایسا وصف ہے کہ جس سے کوئی نبی بھی متصف نہیں ہوا۔ 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پاکی ہے اسے کہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم علیہ السلام کے جسمانی معراج پر نص ہے، یعنی جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا انکار کرے تو وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جسم اور روح کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر عطا فرمایا، اور یہ بات ذہن میں رکھے یہ دعویٰ اللہ نے کیا ہے، نبی نے نہیں کیا۔ تو معراج نبی کریم علیہ السلام کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس سے نبی کریم علیہ السلام کی شان اور عفت بلند ہوتی ہے۔ نمبر 2 کہ اسی سے مومن اور منافق میں بھی پہچان ہوتی ہے۔